دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اس لیے اپنی گلی کو سونی سونی نہ رکھنا، اپنی گلی کے اندر جو ہے روشنی کرنا تاکہ پتہ چلے رہنے والوں کی آبادی جو ہے عاشقوں کی آبادی ہے۔ یاد رکھنا جو نہیں لگاتے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عاشق نہیں ہے، کبھی نہیں کہتا، لیکن یہ کہتا ہوں دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اندر کچھ دے تو اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے، اندر کچھ دے تو اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے، اگر اندر نہیں ہے تو باہر بھی اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے امام اعظم سے مصافحہ کیا۔ امام اعظم نے فرمایا جب سب مل چکیں گے تو بعد میں میرے پاس آنا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، ہلکے پھلکے کپڑے تھے۔ اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد سب مل کر کے چلے گئے۔ جب وہ آخری میں آیا تو امام اعظم بڑے مالدار آدمی تھے، فرمایا مصلی کے نیچے جو ہے وہ روپیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ لے جاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ۔ اس نے کہا امام آپ جو مجھے پیسے دے رہے ہیں، آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اللہ نے مجھے بہت اس سے زیادہ نوازا ہے، میرے پاس بہت دولت ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا نادان، جب اللہ نے دولت دی ہے تو چھپا کر مت رکھ، اس کا اظہار کر تاکہ پتہ چلے، توجہ، اس پتہ چلے کہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے۔ مسلمانوں اگر دولت جیسی نعمت ملے تو حنفیوں کو امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے، حنفیوں کو امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ خدا نے دولت دی ہے تو چھپا کے مت رکھ تاکہ لوگ تجھ سے بدگمان نہ ہو کہ تو فقیر ہے، تیرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اچھا پہن تاکہ اظہار ہو، اچھا پہن تاکہ اظہار ہو کہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے۔ اللہ اکبر، روپیے جیسی دولت ملے تو امام اعظم فتویٰ دے رہے ہیں تیرے چہرے پر، تیرے ظاہر پر اس دولت کا اثر نظر آنا چاہیے، اور ساری دولتوں کی دولت، ساری ثروتوں کی ثروت، ساری نعمتوں کی نعمت، نعمت عظمی محمد الرسول اللہ اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے، تو کم سے کم یہ والا جس کو نہیں ملا اور یہ والا جس کو مل گیا تو دونوں میں اظہار تو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ان والوں کے گھر سونے سونے ہیں تو لوگ دیکھ کر پتا کرتے ہیں کہ یہ والا ہے، یہ والا ہے، اس کو ملا نہیں ہے نبی، اور جو یہ والا ہے اس کو ملا، اس لیے اظہار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے۔ تو غلطی سے آپ کو کوئی یہ والا نہ سمجھ لے کہ میلاد میں گھر سونا ہے، مسجد سونی ہے، دروازہ سونا ہے۔ مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بات صرف یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں اظہار ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اکبر، اگر کسی دولہا کی شادی ہے اور وہ منہ اتار کر کے بیٹھا ہے تو لوگ کہیں گے کہ شاید پسند کی نہیں ملی یا کچھ مسئلہ ہے، کچھ پرابلم ہے، کیا بات ہے؟ اظہار نہیں ہے، کہا نہیں اندر تو بہت خوش ہے، براتیوں زیادہ ہم خوش ہیں، اگر تیرے منہ پہ 3:30 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ جب اندر سے خوش ہیں تو اوپر اظہار ہونا چاہیے، چہرے سے اظہار ہونا چاہیے، کام سے اظہار ہونا چاہیے، انداز سے اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حد ہے، لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں ایمان کا اقتدار عطا کیا، اگر وہ نہ آتے تو نہ ایمان ملتا، نہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ملتا۔ حضور نے جو اقتدار تمہیں عطا کیا ہے وہ اقتدار تمہیں دنیا کا کوئی قائد عطا نہیں کر سکتا، آمنہ کے لال کے سوا۔ اس دن اظہار کرو خوشی کا، اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ بات سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں، میں تو کہتا ہوں ہر انسان دنیا کا خوشی منائے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب خوشی منائے، اس لیے کہ مسلمانوں کو تو ایمان ملا لیکن اور قوموں کو تو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ اگر حضور نہ آتے تو کون کیا دیتا؟ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، بار بار آپ نے سنا ہے، آج اس حدیث کا جائزہ لیں گے ہم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں ہے، اور وہ حدیث بہت بیان ہوتی ہے ہمارے ممبر سے، لیکن آج اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے خواب دیکھا، یا حضور کے گھر کے کسی فرد نے خواب دیکھا،
ٹھیک ہے، کہیں پر حدیث میں عباس نامزد ہے اور کہیں پر حضرت عباس کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور کے یوں کہ حضور کے کسی گھر کے فرد نے دیکھا، خواب دیکھنے والے کا نام نہیں، لیکن بہرحال امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ حضرت عباس تھے۔ ایک بات، انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ ابو لہب کون ہے جانتے؟ ابو لہب کون ہے جانتے ہیں؟ ابو لہب سرٹیفائی کافر کا نام ابو لہب ہے۔ آسان کروں اپنی زبان میں، سند یافتہ کافر کا نام ابو لہب ہے۔ آپ کسی کافر کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کفر پہ مرا، حالانکہ ظاہری حال کا اعتبار ہے، ظاہر میں وہ جس چیز پہ مرا اس کو وہی کہیں گے، ہے نا؟ لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ممکن ہے مرتے مرتے توفیق ہو گئی ہو اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لیکن ابو لہب ایسا کافر ہے کہ جس کے کفر پر پوری قرآن کی ایک سورت گواہ ہے، تبت یدا ابی لہب، اور پھر اس کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کے جہنمی ہونے پر قرآن گواہ ہے۔ اس ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا او ابو لہب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں، نبی سے دشمنی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنی انگلی کو چوسنے کا موقع ملتا ہے، جس سے مجھے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے اور میں چوس کر کے راحت پاتا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ میں نے مفہوم پیش کیا حدیث پاک کا۔ اللہ اکبر! اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو لہب کو یہ جو انگلی چوسنے پر جہنم میں جو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، جہنم کے اندر ٹھنڈا پانی نہیں ہے، لیکن جہنم میں ہفتے میں روز نہیں ملتا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے ابو لہب پر، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جمعہ تو سید الایام ہے۔ پیر کو کیوں دیتا ہے؟ وہ چوستا ہے تو پیر کو دیتا ہے، اور وہ ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اس کو تھوڑی راحت ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمینہ کے لال کی، میرے اور آپ کے آقا کی ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز صہیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، نبی کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان فرما دیا۔ اللہ اکبر! لیکن ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی، بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی۔ جب نبی کو بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم میں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے۔ جو میرے نبی کو نبی اور محبوب خدا کو محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے، اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ کافر کو کسی عمل پر انعام نہیں ملتا، لیکن نبی کی ولادت کی خوشی کرنے پر اس کو انعام مل رہا ہے۔ لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے، خواب سے دلیل لی جا رہی ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، خواب کو کیسے دلیل بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلی چیز، کیا یہ اصول آج آپ کو پتا چلا ہے کہ خواب کو کیوں دلیل بنا رہے؟ یہ اصول امام المحدثین امام بخاری کو نہیں پتا تھا، امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ خواب دلیل نہیں بن سکتے۔ میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بن سکتا، لیکن جس خواب کو صحابی دیکھے اور صحابی دیکھ کر اس کو بیان کرے تو اب وہ خواب نہ رہ گیا۔ توجہ آپ کی، صحابی جب خواب دیکھ کر
خواب کو بیان کرتا ہے تب وہ خواب نہیں رہ گیا بلکہ اب وہ حدیث ہو گئی. اس لیے کہ اگر وہ قابل اعتبار نہ تھا تو صحابی اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن صحابی نے خواب دیکھ کر اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ حدیث ہو گیا. اس لیے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے اور جو صحابی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے. تو اب عباس نے کیا دیکھا یہ عباس جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ عباس جو صحابی رسول ہے انہوں نے بیان کیا تب ان کا بیان کرنا یہ بھی حدیث ہو گیا، یہ بھی حدیث ہو گیا. اور پھر اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ. ابو لہب جیسے کافر کو فائدہ مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے. اس لیے تم بھی میلاد مناؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ میلاد کیا ہے، حضور کی آمد کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میلاد منانے والوں کو کیسا انعام دیا. اب بات آگے نہیں بڑھاتا، سمیٹ رہا ہوں. کیسا انعام دیا، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام حضرت عباس کے گھر آئے تو عباس ابن عبد المطلب حضور کی میلاد بیان کر رہے تھے. جب حضور تشریف لائے تو عباس کھڑے ہو گئے. سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا آقا آپ کا میلاد بیان کر رہا تھا. حضور فرماتے چچا تم پر اور تمہاری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی. جو حضور کی میلاد بیان کرے حضور کہتے ہیں شفاعت حلال ہو گئی. پھر یہ جلوس کیوں نکلتا ہے، جھنڈے کیوں لگتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی کہ جبریل نے ایک جھنڈا کعبے پہ لگایا اور ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا. اور ایک حدیث تو یہ کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا. یہ جھنڈا کیوں لگ رہا ہے؟ پرچم کب لہرائے جاتے ہیں؟ خوشی کے دن. 15 اگست کے دن ہمارے یہاں جھنڈا کیوں لہرتا ہے؟ خوشی کا دن ہے. ملک آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہرایا جاتا ہے. کائنات کفر سے آزاد ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا پرچم لہرایا جاتا ہے.